ایک بات یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوازاری کرتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، دعائیں کرتے تھے، رب حب لی من الصالحین، الہی مجھے نیک بیٹا عطا فرما، یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند اجمل سے نوازا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں۔ اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری گھر والی تھی جس کا نام ہے حضرت سارہ، ان کی اولاد نہیں تھی۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام ہے حضرت بی بی ہاجرہ۔ اور جب حضرت بی بی ہاجرہ کی گود میں بچہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو حضرت سارہ دے کر رش کرتی تھی۔ تو یہ ایک اللہ کا حکم تھا، اس میں حکمتیں تھی پوشیدہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ، حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہوئے، مکہ پاک پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت بی بی ہاجرہ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کچھ کھجوریں تھیں، تھوڑا سا پانی تھا۔ ظاہر اولاد سے جدا ہونا، گھر والوں سے جدا ہونا کتنی مشکلات ہوتی ہیں۔ یہاں تک آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر ہفتے ملنے کے لیے بھی آتے تھے، شام سے باقاعدہ ملنے کے لیے حضرت بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آتے تھے براق کے ذریعے۔ اللہ کے نبی، ان کی شان۔ محترم حضرات، پھر وہ جو تھوڑی سی کھجوریں تھی، پانی تھا، وہ ختم ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی۔ اب آپ یہ جانتے ہیں کہ ماں سے کہاں برداشت ہوتا ہے کہ بیٹا پیاسا ہو، بیٹا پیاس سے تڑپ رہا ہو، ماں سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ ماں اپنی بھوک اور پیاس تو برداشت کر سکتی ہے، لیکن ماں بیٹے کی پیاس برداشت نہیں کر سکتی۔ تو ہوا کیا؟ اب حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے پانی کی تلاش میں نکلی، دوڑ لگائی۔ اب ظاہر دوڑ اس لیے لگائی، ایک تو پہاڑی تھی اور دوسرے نمبر پر چھوٹا بچہ ہے۔ اب ماں ایک طرف تو پانی کی تلاش میں جاتی ہے، دوسری طرف یہ فکر ہے کہ بچہ اکیلا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو پھر اسی تلاش میں حضرت بی بی ہاجرہ کے بارے میں آتا ہے کہ پانی کے تلاش میں آپ نے 7 چکر لگائے۔ ایک طرف آپ دوڑ کے ایک دفعہ جاتی تھی، صفا مروہ کی جو پہاڑی ہے، ایک پہاڑی تھی اور اب بھی اس کے نشانات موجود ہیں، اور صفا مروہ کی جو صحیح کی جاتی ہے۔ تو المختصر بات یہ ہے کہ جب آپ پانی کی تلاش میں تھی، واپس آتی، اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی ماری تو پانی نکل آیا، اور اسی پانی کو آب زمزم کہتے ہیں۔ اب جب پانی نکلا تو حضرت بی بی ہاجرہ نے جب پانی کو دیکھا تو پانی کو روکا، یا ماء زمزم، اے پانی ٹھہر جا۔ اگر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا اس پانی کو نہ روکتی، وہ پانی تو سمندر کی صورت اختیار کر جاتا، کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ روک دیا، لیکن رکا ہے۔ لیکن رکنے کا مطلب یہ نہیں کہ خوش ہو گیا، ختم ہو گیا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا، پینے کو ملتا رہے گا، لیکن یہ ہے اس مقام تک محدود ہے۔ یہ نہیں کہ وہ پانی کا جو ہے ادھر اس شہر سے دوسرے شہر میں چلا جائے۔ بوتلوں میں تو آپ اٹھا کر لا سکتے ہیں، لیکن یہاں تک یہ بات میرے علم میں آئی کہ سعودی حکومت نے بہت بڑی کوشش کی کہ مکہ پاک سے مدینہ پاک ہم لین کے ذریعے پانی لے کر جائیں، پائپ لائن کے ذریعے، کوئی اس طریقہ کو طریقہ اپنائیں،
وہاں کے لوکل لوگوں نے مجھے بتایا، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب جو ان کا مخصوص طریقہ ہے اس طریقے سے لے کر جاتے ہیں۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ حضرت بی بی ہاجرہ نے دوڑ جو لگائی پانی کے تلاش میں، 7 چکر لگائے، اور وہ دوڑ لگانا اللہ کو اتنا پسند آیا۔ اب کوئی بھی بندہ حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کرنے جاتا ہے، اللہ نے لازم قرار دیا کہ آپ جاؤ 7 چکر لگاؤ، بلکہ وہ جو گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، گرین لائٹ سے گرین لائٹ تک یہ حکم ہے کہ وہاں پر آپ تیز چلو، دوڑ لگاؤ۔ اچھا، ویسے دماغ میں ایک سوال تو اٹھتا ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضرت بی بی ہاجرہ نے پانی کی دوڑ میں تلاش لگائی، پانی کی دوڑ میں تھی، تلاش میں دوڑ لگائی، ظاہر ماں تھی، تیز چلی ہے، دوڑ لگائی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے قیامت تک یہ حاجیوں کو کیوں حکم دیا کہ آپ نے دوڑ لگانی؟ اب تو کوئی پرابلم ایسا نہیں ہے، اب تو جگہ جگہ وہاں واٹر کولر لگے ہوئے ہیں، پانی کی سہولت موجود ہے، بلکہ لوگ وہاں آب زمزم سے منہ دھو رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ وہاں کھڑے کھڑے ہو کر وضو کر رہے ہوتے ہیں سعادت حاصل کرنے کے لیے، کبھی اس پانی کو ہم اپنے منہ پہ لگائیں، ہاتھوں پہ لگائیں، سعادت حاصل کرنے کے وضو پہ وضو۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ ایک سوال تو اٹھتا ہے، اس سوال کا جواب میں عرض کروں کہ یقیناً اس وقت پانی کی کمی نہیں ہے، کوئی پیاس کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، لیکن دوڑ کا حکم تب بھی ہے اس لیے کہ اللہ کو اپنی پیاری بندی حضرت بی بی ہاجرہ کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے قیامت تک حج اور عمرے کرنے والے لوگوں پر لازم کر دیا کہ صفا مروہ پر آپ نے دوڑ لگانی ہے، صفا مروہ پر آپ نے دوڑ لگانی ہے۔ محترم حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت بی بی ہاجرہ اور سلام اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑنے لگے، جانے لگے، رخصت ہونے لگے، اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی۔ وہ دعا پتہ کیا ہے؟ وہ دعا باقاعدہ قرآن مجید میں ہے، سورہ ابراہیم میں یہ دعا موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بڑی دلچسپ ہے کہ اے اللہ، میں اپنی بعض اولاد وادی بیابان میں تیرے بیت العزت کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، بس میری یہ دعا ہے کہ تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ ایک دعا کیا تھی کہ میرے یہ جو میں چھوڑے جا رہا ہوں یہ نماز قائم کریں، اور دوسرے نمبر پر دوسری دعا یہ تھی کہ یا اللہ لوگوں کے قلوب، لوگوں کا دل ان کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے۔ اور تیسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کی جو قرآن مجید میں موجود ہے سورہ ابراہیم میں، کہ یا اللہ پھلوں کا رزق ان کو عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تینوں جو دعائیں ہیں وہ قبول ہوئی۔ آج دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں مکہ پاک میں جاؤں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مجھے آپ یہ بتا کون شخص ہے جس کا دل نہیں چاہتا؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو میرے آقا کے جد ہیں کہ یا اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے۔ اب ہر شخص کا دل ادھر مائل ہے، یہ دعا قبول ہوئی، اور نماز کا پابند بنا دے۔ تو اللہ کے نبی کے گھر والی جو ولیہ ہیں حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ، جو اپنے شوہر کی فرمانبرداری میں اپنا گھر بار چھوڑ کے وہاں رہ رہی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے وہ نماز نہ پڑھتی؟ یہ دعا بھی آقا علیہ السلام کی پوری امت کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ماشاءاللہ سے قبول ہوئی کہ آج آپ یہ دیکھیں کہ مکہ پاک میں لوگ نماز کس طرح پڑھتے ہیں۔ جب نماز کے اذان کا ٹائم ہوتا ہے لوگ کھچے آ رہے ہیں، روڈوں پہ لوگ جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی کہاں کھڑا ہے کوئی کہاں کھڑا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کہ یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما، اور یہ بھی دعا قبول ہوئی۔ آپ اگر مکہ مدینہ اللہ تعالیٰ سب کو جانا نصیب فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ بار بار مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ جب آپ مکہ مدینہ جائیں، وہاں پر جو دکانیں ہیں آپ وہاں دیکھیں،
آپ کہیں گے کہ دنیا جہان کا فروٹ یہاں موجود ہے، دنیا جہان کا فروٹ، موسم ہو یا نہ ہو، آپ کہیں گے اتنا اور اتنا خوبصورت پھل، یعنی کہ آپ کیلا دیکھیں، آپ سیب دیکھیں، آپ خربوزے دیکھیں، آپ تربوز دیکھیں، ہر چیز خوبصورت ہے، کوئی پھل ایسا نہیں ہے، آپ آلو بخارا لے جو بھی لیں کہ آپ کہیں کہ میں نے لیا ہے اس کا ٹیسٹ ٹھیک نہیں ہے، ماشاءاللہ ہر پھل خوبصورت ہے اور اس کا بہت اچھا اعلیٰ سے اعلیٰ ٹیسٹ ہے اور منفرد آپ کو پھل نظر آئے گا، آپ کہیں گے یہ پھل تو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ تو محترم حضرات، یہ ہے اللہ کے نبی کی دعا کا اثر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دعائیں کی ہیں اور وہ 3 ہی دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ تو یہ جو حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑا ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں چھوڑا، یہ اللہ کا حکم تھا، یہ اللہ کا حکم تھا اور اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ اس لیے حضرت بی بی ہاجرہ نے پوچھا آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، جب بار بار پوچھا تو خود پھر حضرت بی بی ہاجرہ نے عرض کیا یہ اللہ کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی عرض کرنے لگی جب اللہ کا حکم ہے پھر اس کی تعمیل ہوگی۔ محترم حضرات، اس کے بعد کیا ہوا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے تو جاتے تھے، اسماعیل علیہ السلام کے دیکھا کہ عمر 13 سال ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرو۔ اب یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے، اٹھتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 100 دمبا آپ نے قربان کر دیا۔ دوسری رات پھر آپ نے خواب دیکھا اور پھر آپ نے قربانی دے دی۔ جب تیسری رات آپ نے خواب دیکھا، حکم آیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرو۔ اب جب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا معاملہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت بی بی ہاجرہ کو کیا کہتے ہیں کہ میرے بیٹے اسماعیل کو تیار کرو، سرما لگاؤ، خوشبو لگاؤ، نئے کپڑے پہناؤ۔ اب حضرت بی بی ہاجرہ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اپنے دوست کو ملنے جا رہے ہیں، اور یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرما دیا ایسا کریں کہ اپنے ہاتھ میں ایک چھری اور رسی بھی ہمارے ہاتھ میں تھما دیں۔ المختصر بات یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام روانہ ہوئے۔ اب شیطان اٹھ کھڑا ہوا۔ شیطان سب سے پہلے تو حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا دیکھیں آپ کی اولاد نہیں تھی، آپ نے دعائیں کی، عاجزیاں کی، اللہ سے اولاد کو مانگا تو اللہ نے آپ کو خوبصورت بیٹا اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں عطا فرمایا۔ اب دیکھیں آپ کے شوہر ابراہیم علیہ السلام ان کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا ان کا خیال ہے کہ اللہ کا حکم ہے، خواب ہے، فلاں فلاں۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے اس موقع پر شیطان کو کیا جواب دیا؟ جب اللہ کا حکم ہے تو یہ تو ایک اسماعیل ہے، کئی اسماعیل قربان ہے۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا، کہنے لگا دیکھیں آپ کا باپ آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ تو اس موقع پر کیا ہوا؟ اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کیسے ممکن ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ المختصر بات ہے شیطان وہاں سے ناکام ہوا۔ پھر شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا کہ دیکھیں آپ بڑھاپے کی حالت میں ہیں، آپ کی اولاد نہیں تھی، اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے، اب آپ کیوں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میں نے خواب دیکھا۔ اور اس موقع پر اس نے کہا کہ آپ خواب کی خاطر، خواب آپ نے دیکھا ہے تو آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری، کہا رے بدبخت، اللہ کے نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ رحمانی ہوتا ہے، شیطانی نہیں ہوتا۔ اچھا وہ جو کنکریاں ماری ہیں، وہ کنکریاں مارنا اللہ کو اتنا پسند آیا اور اللہ نے وہ ادا جو ہے اس کو سیو کر لیا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اللہ کو ادا پسند آئی، اللہ نے ہر حاجی پر لازم کر دیا
کہ آپ شیطان کو کنکریاں مارو۔ پھر وہی سوال اٹھتا ہے کہ حضرت بی بی ہاجرہ نے جب پانی کی دوڑ میں تلاش لگائی تھی، یعنی کہ پانی کی تلاش میں دوڑ لگائی، اب تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیوں دوڑ حاجی لگاتے ہیں؟ لیکن وہی سوال ادھر بھی اٹھتا ہے کہ شیطان کو کنکریاں ماری تھی ابراہیم علیہ السلام نے، اس وقت تو شیطان آیا ہوتا، اب تو شیطان وہاں نہیں ہے، اب کنکریاں کیوں جا کر مارتے ہیں؟ اسپیشل کنکریاں اٹھاتے ہیں، جا کر وہاں مارتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی ادا اللہ کو پسند آئی، اللہ نے قیامت تک ہر حاجی پر لازم کر دیا، ہر حاجی پر لازم کر دیا۔ تو محترم حضرات، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام جا رہے ہیں، باپ بیٹا جا رہے ہیں، آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، مکالمہ ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام پوچھتے ہیں، 13 سال کی عمر ہے، 13 سال کی عمر کو اتنی نہیں ہوتی، پوچھتے ہیں ابا جان ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا ہم اپنے دوست کو ملنے جا رہے ہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا بابا جان ہمارا دوست کیا ہمارے ساتھ کھانا بھی کھائے گا؟ تو اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا وہ کھلاتا ہے وہ کھاتا نہیں ہے۔ یہ ایک مکالمہ ہوا۔ المختصر بات یہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام منا میں پہنچتے ہیں، قربانی کے مقام پر پہنچتے ہیں، اس موقع پر ساری کے ساری بات حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے رکھ دی۔ بیٹا اللہ کا حکم ہے، میں نے آپ کو قربان کرنا ہے، اب بتا تیری رائے کیا ہے؟ اچھا اب یہ دیکھیں، اگر ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نہ پوچھتے، بغیر پوچھے ذبح کر دیتے، تو کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ بھئی اس میں اسماعیل علیہ السلام کی کیا فضیلت ہے کہ باپ نے ان کو جبرن ذبح کر دیا ہے؟ ایسا ہوتا نہ ہوتا، سوال اٹھتا دماغوں میں۔ آج کا یہ فتنوں کا دور ہے، کوئی نہ کوئی یہ سوال اٹھا لیتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بیٹا میں نے اللہ کے نام پر آپ کو ذبح کرنا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ اس موقع پر اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے بابا جان آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ المختصر بات یہ قرآن پاک میں پورا یہ واقعہ موجود ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اس موقع پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا ابا جان آپ مجھے اللہ کے حکم کے مطابق ذبح کریں، لیکن ذبح کرنے سے پہلے میری 3 وصیتیں ہیں۔ ایک وصیت یہ ہے کہ جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ لینا، ایسا نہ ہو کہ جب آپ چھری چلائیں میں حرکت کروں، قربانی میں تاخیر نہ ہو جائے۔ اور دوسری میری وصیت یہ ہے کہ جب آپ میرے ہم عمر کسی کو دیکھیں اس وقت مجھے یاد کر لینا۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ میری قمیض لے جانا، میری والدہ محترمہ کو دینا، میری والدہ محترمہ کو دینا۔ تو یہ 3 وصیتیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی۔ اس کے بعد باپ بیٹے کا جب یہ مکالمہ ہوا، اب کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا قربانی کے لیے۔ جب لٹایا تو ہوا کیا؟ اب آپ جانتے ہیں کہ لٹایا، چھری چلانے لگے، چھری نہ چلے، اور یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام غصے میں آ گئے، چھری کو زمین پہ مارا کہ اتنا نرم حلق ہے تو اس کو کیوں نہیں کاٹتی؟ اس موقع پر چھری نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے آپ کو کیوں نہ جلایا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جب آگ میں ڈالا گیا، نمرود نے مجھے آگ میں ڈالا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ تو اس موقع پر چھری نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کو جب آگ میں ڈالا گیا، جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا، اس موقع پر تو اللہ نے ایک مرتبہ آگ کو حکم دیا کہ اس ابراہیم کو نہ جلانا۔ جب آپ ابراہیم کے اسماعیل کے حلق پر چھری چلانے لگے، 70 بار حکم آیا کہ اسماعیل کے نرم حلق کو مت کاٹنا۔ محترم حضرات، ایک اور بات کہ جب یہ معاملہ ہوا
اب آپ جانتے ہیں کہ حدیث پاک کی روشنی میں جنت سے ایک دمبا آ گیا۔ ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ 80 سال وہ دمبا جنت میں پلتا کھاتا پیتا رہا اور وہ چھری کے نیچے آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں سرخرو ہو گئے اور اسماعیل علیہ السلام بھی سرخرو ہو گئے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان آزمائش میں ان کو ڈالا تھا، باپ بیٹا دونوں کامیاب ہو گئے، جنت سے دمبا آ گیا۔ اسی تناظر میں ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک خاص بات وہ یہ ہے، یہ جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے شریعت کا حکم یہ ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، حکم ہے کہ نامی ذی الحج کی فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک آپ نے تکبیر پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر پڑھنی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تکبیر کیوں پڑھنی ہے؟ اچھا، یہ تکبیر ہر اس مسجد میں پڑھنی ہے جہاں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہو، وہاں ہوتی ہو، پڑھنی چاہیے۔ لیکن جو بندہ اکیلے کا حکم ہے اس میں اختلاف ہے، لیکن اگر پڑھ لیں اس میں کوئی حرج نہیں، اکیلا بندہ بھی۔ لیکن جو جماعت جہاں ہوتی ہو، ہر جماعت کے بعد یعنی کہ نامی کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحج کی عصر تک یہ تکبیریں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تکبیرات کا حکم کیوں آیا؟ آپ اس پہ غور کریں۔ اصل میں ایسا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے، جنت سے جب دمبا آیا، چھری چلانے لگے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حاضر ہوئے تو اس موقع پر انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے توجہ فرمائی کہ پتہ چل گا میں اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، جنت سے دمبا آ گیا۔ تو اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جب یہ معاملہ ہوا اس کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، جنت سے دمبا آ گیا، اسماعیل علیہ السلام نے اس موقع پر کہا للہ الحمد للہ الحمد۔ اب یہ تکبیر پوری کی پوری ہو گئی ہے، یعنی کہ پہلا حصہ اس کا کس نے ادا کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے پہلا حصہ پڑھا۔ دوسرا حصہ اس تکبیر کا کس نے پڑھا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا۔ اور اس تکبیر کا آخری حصہ کس نے پڑھا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پڑھا۔ اس لیے تکبیر پڑھی جاتی ہے، اور نامی ذی الحج سے فجر سے لے کر 13ویں ذی الحج کی عصر تک یہ تکبیر پڑھنی ہے، اور یہ لازمی ہے، پڑھنی چاہیے۔ تو محترم حضرات، یہ بہت اہم مسئلہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ لازمی تھا۔ تو یہ ہے قربانی کا فلسفہ کہ قربانی ہوئی کیوں ہے۔ اب جو قربانی کا فلسفہ ہے، جو قربانی کی حقیقت ہے، کوئی اس پر غور کر ہی نہیں رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے کے قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ سب سے زیادہ دو چیزیں پیاری ہوتی ہیں، ایک اپنی جان، ایک اپنی اولاد، ایک اپنا وطن۔ تیسرے نمبر پہ آپ وطن کو بھی لے لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، آگ میں چھلانگ لگا دی اللہ کی رضا کے لیے، سرخرو ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، بیٹے کو، اپنی اہلیہ محترمہ کو اپنے وطن سے رخصت کیا، یہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی دی۔ اور تیسرے نمبر پر آپ یہ دیکھیں، سب سے زیادہ پیار اولاد سے ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کے قربانی دینے لگے۔ لیکن اب جو قربانی کے نام پر معاملات ہو رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، ہم ٹیلی ویژن پہ روز یہ آپ سن رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ جناب ایک جانور آ گیا قربانی کا، اس کی قیمت جناب 50 کروڑ ہے، 50 لاکھ ہے، 60 لاکھ ہے، 70 لاکھ ہے، 80 لاکھ ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، اگر قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے تو پھر آپ کو 80 لاکھ والا جانور لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ 80 لاکھ کے جانور اگر لے لیں تو مجھے آپ یہ بتائیں اس کے کتنے جانور آئیں گے؟ اور آپ قربانی کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک گوشت پہنچائیں، اللہ کی رضا حاصل کریں،
یہ نہ ہو کہ نمود و نمائش ہو، آپ 80 لاکھ والا جانور لے لیں، اس کی تصویریں بنائیں، سوشل میڈیا پہ چلائیں، مشہوری کریں۔ بات یہ ہے کہ قربانی اگر اللہ رسول کی رضا کے لیے کریں گے، اللہ کو ہمارے خون کی گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رضا ضروری ہے۔ اگر اللہ کی رضا نہ ہو، نمود و نمائش ہو، ریاکاری ہو، وہ کتنی اعلیٰ سے اعلیٰ عبادت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، وہ عبادت منہ پہ ماری جاتی ہے۔ اگر یہ قربانی جو اللہ کی رضا سے ہٹ کر اگر ہوگی، نمود و نمائش کے لیے، خاندان میں اپنا سر بلند کرنے کے لیے، تو یاد رکھیں کہ قربانی کا جانور بھی منہ پہ مارا جائے گا۔ اس لیے اتنا ایک اچھا عمل، قربانی واجب ہے، اتنا اعلیٰ عمل جس کو ریاکاری کے نام پر برباد کیا جا رہا ہے، خدا کے لیے اس کا خوف کریں۔ بہرحال گزشتہ جمعہ میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے قربانی کے مسائل رکھے تھے ڈیٹیل کے ساتھ، اور آج قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ رکھا۔ انشاءاللہ عید والے دن قربانی کے جو قرآن حدیث کی روشنی میں فضیلت ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ رکھوں گا۔ تو میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں۔ ایک گزارش ذکر کرنی ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو لوگ اللہ کی توفیق سے قربانی کریں گے، ان کی خدمت میں گزارش ہے، قربانی کی جو کھالیں ہیں، ہمارا ادارہ یہاں ہم نے قائم کیا، ادارہ پیغام مصطفیٰ، مدارس کو کوئی گورنمنٹ فنڈ نہیں دیتی، مدارس آپ کے چندے پر، قربانی کے کھالوں پر، یہ فطرانے پر چلتے ہیں، زکوٰۃ پہ چلتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ قربانی کی کھال آپ نے ہم تک پہنچانی ہے۔ جو لوگ ادھر ہیں، جو ہمارے نمازی کہیں دور ہیں، وہ کھال بیچ کر ہمیں پیسے دے دیں گے۔ ایک تو یہ تعاون کرنا، کھال دینی ہے، دوسرا تعاون یہ کرنا ہے کھال یہاں پہنچانی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ابھی کیونکہ بچے چھوٹے ہیں، اتنے ہمارے بچے نہیں ہیں کہ جا کر گھروں میں کھالیں مانگ کر آئیں، لہٰذا ہر بندہ اپنی کھال ذمہ داری کے ساتھ ہم تک پہنچائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟